ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہر کا قاضی مرغی کا گوشت خریدنے بازار گیا۔ دکاندار جس نے اپنی دکان بند کر رکھی تھی، ایک مرغی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا کہ گاہک سے کہو کہ تمہاری مرغی اڑ گئی، اگر تم اس سے یہ بات کرو گے تو معاملہ میرے پاس آ جائے گا، اس لیے میں خیال رکھوں گا، تو تم پریشان نہ ہو۔ دکاندار نے اس کی خواہش کے باوجود قاضی صاحب کو مرغی دے دی۔ قاضی صاحب چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گاہک آ گیا جس کی مرغی تھی۔ گاہک نے پوچھا تو دکاندار نے اسے وہی کہا جو قاضی صاحب نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری مرغی اڑ گئی۔ یہ سن کر گاہک غصے میں آ گیا کہ ذبح شدہ مرغی دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے دکاندار کو پکڑا اور قاضی کی عدالت کی طرف جانا شروع کر دیا۔ راستے میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دکاندار مداخلت کرنے گیا تو اس کی انگلی ایک آدمی کی آنکھ میں لگ گئی جو کہ یہودی تھا۔ جو زخمی ہوا وہ بھی اپنا کیس لے کر قاضی صاحب کی طرف چل پڑا۔ دکاندار کو بہت فکر ہوئی کہ مرغی کے معاملے میں قاضی اسے بچا لے گا، لیکن اب اس آنکھ والی چیز کا کیا بنے گا جو کہ بن گئی ہے۔ دکاندار اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ کر مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود پڑا، لیکن نیچے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس کے اوپر گرا اور بوڑھا آدمی موقع پر ہی گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مرنے والے بوڑھے کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑا اور اس پر قابو پا لیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ دکاندار پہلے ہی قاضی کے پاس جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ مرغی والے گاہک نے مقدمہ درج کروایا کہ میں مرغی ذبح کرنے کے لیے لایا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی، ذبح شدہ مرغی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ قاضی نے غصے سے مدعی کو دیکھا اور کہا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا تمہارا آخرت پہ ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر گاہک ڈر گیا کہ شاید کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ اس نے کہا یقیناً میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے کہا پھر کیوں آپ مرغی کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ بیچارہ ڈر رہا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اسے قاضی کے سامنے یہ فیصلہ دینے کے سوا اور کیا چاہیے تھا؟ اب قاضی کے سامنے ایک اور مقدمہ تھا کہ دکاندار نے یہودی کی آنکھ نکال دی۔ دکاندار نے یہودی کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس کا نصف قصاص دشوار ہوگا، بہتر یہ ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے۔ اس طرح یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایک آنکھ تو پہلے ہی پھٹی ہوئی ہے، اگر دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دوسری آنکھ بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دے۔ اب تیسرے مقدمے کی باری آئی۔ تیسرا مقدمہ بوڑھے آدمی کے بیٹے نے پیش کیا۔ دکاندار سوچ رہا تھا پہلے مقدموں میں قاضی صاحب نے کسی نہ کسی طرح بچا لیا، اب یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے توجہ سے بوڑھے آدمی کے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ یہ فیصلہ بالکل انصاف پر ہوگا، جان کا بدلہ تو جان ہی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکاندار کو اسی مسجد کے مینار کے پاس اسی جگہ پر جہاں وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا اس مینار پر چڑھ کر اسی کھڑکی سے جہاں سے یہ دکاندار کودا تھا اس دکاندار کے اوپر کود جائے اور کود کر اس کی جان لے لے اور اپنا قصاص وصول کر لے۔ یہ فیصلہ بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ سننا تھا کہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اس نے کہا قاضی صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ قاضی صاحب نے کہا تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا قاضی صاحب کا منہ دیکھتا رہ گیا، اس نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ دوستو اسے کہتے ہیں انصاف۔ قاضی کا انصاف۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام عدل کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری عدالتوں میں بھی قاضی کچھ اسی قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔